پلانٹس کی جو اٹکیلیاں ہیں ان پر بات کریں گے, پروفیسر صاحب سے رائے لیں گے, پھر ہفتے کا حال بھی بتائیں گے. لیکن میں ایک دو سٹوریز اس میں پہلے شامل کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑے آدمیوں کی کہانیاں ہیں, اور پوچھیں گے پروفیسر صاحب سے کہ یہ جو ظلم و ستم اور یہ جو ایک بے انصافی کا بازار گرم ہے پاکستان میں, کیا کوئی پلانٹس اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ بھی ختم ہوگا مستقبل قریب میں, عام آدمی کی عزت محفوظ رہے گی, اور یہ جو پاکستان کا جو نیشنل ایکسچیکر ہے, جو خزانہ ہے ہمارا, اس کو جس طرح سے لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, یہ کدھر جائے گا یہ سارا معاملہ. تو پہلے میں جو کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ممبر بینچ ہے, وہاں پر انہوں نے جو ایک کیس ہے ریلوے کے حوالے سے, آڈیٹر جنرل اولڈ گولف کلب کا اس کا وہ آڈٹ کروانے کے لیے انہوں نے کہا تھا, تو اس میں کچھ ریمارکس ہیں جو بتاتے ہیں پاکستان کی صورتحال کیا ہے. اس میں ذکر ہوا اعظم سوادی صاحب کا جو وزیر ریلوے ہیں, اور اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزیر ریلوے نے سیکٹری ریلوے کو بائی پاس کر کے اصول و ضوابط کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو مشیر کا تقرر کر دیا, اور مشیر صاحب نے عہدہ سنبھالنے کے بعد لوٹ مار مچا دی. کلب جو ہے اس کی ایک اعزازی ممبرشپ دینا شروع کر دی, یہ وہی جو لاہور کا بڑا مشہور کلب ہے ریلوے کی زمین پر, اور نوکریوں سے ملازمین کو نکال کر نئی بھرتیاں شروع کر دیں. اور پوچھا کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ وہ عالمی سرمایہ کار آ رہے ہیں بریف لے کر ادھر ادھر, وہ کہاں چلے گئے, وہ سارے کے سارے کہاں غائب ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ اولڈ مینجمنٹ سسٹم کو سیاسی مداخلت نے خراب کیا. پروفیسر صاحب یہ میں آپ سے پوچھوں گا آگے جا کے, یہ جو مداخلت ہے سیاسی مداخلت, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے, جسٹس اعجاز الاحسن کہہ رہے ہیں, اس بینچ میں جسٹس عمر عطاب بندیال جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ شامل ہیں, جسٹس میاں جمال خان مندوخیل شامل ہیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ صرف ریلوے ہی نہیں, ہر شعبے میں شفافیت اور ایمانداری کو آپ یقینی بنائیں, یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اعظم سوادی صاحب ہیں وزیر ریلوے, ان کی ایک ہسٹری ہے, تھوڑا سا لوگوں کو میں یاد کرا رہا ہوں, آپ کو بھی میں اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ کچھ آپ بتا سکیں کہ پلانٹس کیا کہتے ہیں, کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں, کیا ان سے کبھی مستقبل قریب میں جان چھوٹتی نظر آتی ہے. ایک غریب آدمی تھا نیاز محمد, 2018 میں اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی, ان کے بچوں نے ان کو مارا پیٹا. چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے از خود نوٹس لیا, جرم یہ تھا کہ ان کی گائے آ گئی ادھر کہیں, یہ جو غریب آدمی تھا, اور اس نے کچھ ان کے کوئی بوٹے کوئی پتے ان کے گھر کے کھا لیے, تو ان کے بچے جو ہیں وہ انفیوریٹڈ ہو گئے کہ ہم تو وزیر صاحب ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ غریب آدمی کہاں سے آ گیا. پھر اس کو وہاں سے اٹھا دیا, اس کو گرفتار کرا دیا, پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی, لیکن الحمدللہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کا ابھی تک آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جیسے میاں ثاقب نثار ریٹائر ہوئے, جو ایک ڈرامہ رچایا تھا اعظم سوادی صاحب نے استعفیٰ دینے کا, وہ ویسے ہی ختم ہو گیا, اور پھر وزیر اعظم صاحب نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کام کریں, آپ تو بہت شریف آدمی ہیں. تو وہ جو غریب آدمی کو مارا تھا, ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف کا ہی ووٹر ہو بیچارہ, جس کی گائے آ گئی تھی اور جس کے گھر والوں کو لے کے انہوں نے بند کر دیا تھا, ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی ووٹر ہو, کیونکہ بہت غریب لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران صاحب کو, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تبدیلی آ جائے. لیکن پھر وہ بعد میں جو بڑے بڑے لوگ آ گئے, تو اس کے بعد تو پھر بڑا معاملہ جو ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے, میں کیا کہوں. تو ایک تو یہ کہانی تھی. دوسرا میں تھوڑا سا ایک اور چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ہے وہ کل آج وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا, اور کل ایوان صدر میں یہ چیمبر آف کامرس اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام جو پراپرٹی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی جو نمائش ہے وہ لگائی گئی تھی. وہاں پر وہ سردار یاسر الیاس جو اس وقت چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ینگ ہیں, بڑے ڈائنامک, اور انہوں نے بالکل ایک نئی روح پھونک دی یہاں پہ سارے معاملات میں. اور یہ مختلف جو شخصیات ہیں ان کو ایک تو ایوارڈ دینے کی تھی تقریب, اور دوسرا بہت زیادہ جو ایجنسیاں جو یہ کام کر رہی ہیں کنسٹرکشن میں, ان کو انسینٹیو دینے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا. تو میں
کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو سراہنا بھی چاہیے. تو ینگ ہیں سردار یاسر الیاس, نئے پریزیڈنٹ ہیں, اور 1 سال جو انہوں نے گزارا ہے بڑی ان کی پرفارمنس ہے, اور اب بھی توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی پرفارمنس ان کو وہ اس طرح کی پرفارم کریں گے. یہ 2 چیزیں ہیں. پروفیسر صاحب, میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا, جو غریب آدمیوں کو مارتے ہیں, ان کو گھروں سے نکالتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, یہ جو پلینٹس جن کو آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ کچھ ان لوگوں کی داد رسی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں, سالوں میں؟ کچھ یہ جو پاکستان میں پاورفل لوگ ہمیشہ سے قائم رہتے ہیں مافیا کی صورت میں, یہ ٹوٹتے ہوئے کہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین. جو محترم سمیع صاحب نے ابھی سوال اٹھایا ہے, یا جو کچھ انہوں نے جن حالات کا آپ کو انہوں نے اچھی طرح تفصیل بیان کی ہے, پاکستان کا 3 سال پہلے سے ایک ایسا ستارہ آیا ہوا ہے جس کو ہم یورینس کہتے ہیں. یہ یورینس جب آتا ہے, جس گھر سے گزرتا ہے اس گھر کو متاثر کرتا ہے. گھر سے میری یہ مراد ہے کہ یہ جو ذائچہ ہم بناتے ہیں اس میں 12 گھر ہوتے ہیں. ہر گھر کی ایک مخصوص نشانی ہے, ایک مخصوص طور پر اس کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ 10ویں خانے میں جب کوئی اچھا اور برا پلانٹ آئے, اچھا ہے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اچھا ہے تو ملک میں خوشحالی آتی ہے, جب برا آ جائے تو ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. یہ جو یورینس ہے یہ 2018-19 سے آیا ہے اور اس نے 2024 تک رہنا ہے. یہ پلانٹ جس گھر سے بھی گزرتا ہے اس گھر میں بڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے. کبھی ایسا واقعہ آئے گا جس سے عزت بڑھ جاتی ہے, کبھی ایسا واقعہ آئے گا جس سے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کا ابھی سمیع صاحب ذکر فرما رہے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی 3 سال اور یہ ستارہ موجود ہے اور اس سے بڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے. میں جب یہ ستارہ آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, یا انسان کو اپنی بات یاد رہتی ہے. میں نے 1-2 سال پہلے یہاں اسی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جو ستارہ آیا ہے خطرہ ہے کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, کوئی ایسے واقعات نہ آئیں جن سے بدنامی سے کوئی ہماری صورتحال پیدا ہو جائے. تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ تو سلسلہ جاری ہے, اور اس پلانٹ کی وجہ سے ہر وقت یہ خطرہ موجود ہے کہ پاکستان مزید ان عناصر کی وجہ سے, ان مافیاز کی وجہ سے مزید بدنام نہ ہو جائے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا 2024 تک. اوپر سے پاکستان جو ہے اس کے خلاف اس وقت زول آیا ہوا ہے. تو پاکستان کے خلاف جب زول آئے گا, یا جس آدمی کے خلاف زول آتا ہے اس کی زندگی میں بڑی پریشانی, بڑی معاملات اور بڑے طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. تو اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے کچھ نہ کچھ مخالفتیں, رنجشیں, کھینچا تانی, کشمکش جاری ہے. وہ زول کی وجہ سے ہے. میں نے زول کی وجہ سے یہ بھی ان سے کہا ہوا ہے کہ عین ممکن ہے لوگوں کی یہ آواز بن جائے کہ تبدیلی لائی جائے, لوگوں کو یہ آواز بن جائے کہ انتخاب ہوں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ حکومت خود سوچے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, یا لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, یا عوامی طور پر کس چیز کا تقاضا ہے اور اس کو کس طرح پورا کیا جائے. تو یہ سامنے آئی پڑی ہیں چیزیں, اور یہ زول جو ہے یہ مارچ 2023 تک رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.